حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ۔ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب کی سیرت، میرے محبوب کا طور و طریقہ، میرے محبوب کا چلنا اٹھنا بیٹھنا تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو یہ بتا دیا کہ اگر تم کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو، تو میرے محبوب کی سیرت کو اپنا لو، میرے محبوب کی سیرت پر عمل کرنے والے بن جاؤ، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، کامران ہو جاؤ گے۔ اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، یعنی اور رسول جو کچھ تمہیں عطا فرمائے وہ لے لو، اور جس سے منع فرمائیں باز رہو۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ میرا محبوب جو تمہیں عطا فرمائے، میرا محبوب جو کام کرنے کا تمہیں حکم دے اس پر عمل کرو، میرا محبوب جو تمہیں دے اسے لے لو، اور جس سے میرا محبوب روک دے اس سے رک جاؤ، اس سے باز آ جاؤ۔ یعنی میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ پاور دیا، یہ اختیار دیا کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس چیز کو چاہے حرام قرار دے دے، جس چیز کو چاہے حلال قرار دے دے۔ یہ پاور، یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے۔ اور ہم اور آپ کے لیے یہ حکم ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو کام کرنے کا حکم دے ہم اور آپ وہی کام کریں، اور جس سے میرے آقا روک دے ہرگز جو ہے ہم اور آپ وہ کام نہ کریں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، قرآن مجید کے اندر متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر عمل کرنے کا حکم دیا۔ قرآن مجید کے اندر بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں پر یہ حکم موجود ہے اللہ تعالیٰ کا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر عمل کیا جائے، آپ کی سنت مبارکہ پر عمل کیا جائے۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، اگر ہم اپنے آقا کی سیرت پر عمل کرتے ہیں، سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں انعام کیا ملتا ہے، ہمیں انعام کیا عطا کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو سنو میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ
तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुम अल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। यानी ऐ महबूब, तुम फरमा दो कि लोगों, अगर तुम अल्लाह को दोस्त रखते हो तो मेरे फरमा बरदार हो जाओ, अल्लाह तुम्हें दोस्त रखेगा और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। मेरे मुसलमान भाइयों, इस आयत करीमा से मालूम हुआ कि अगर हम सुन्नत पर अमल करते हैं तो अल्लाह ताला हमको अपना दोस्त बना लेगा। यानी अगर हम सरकार की सुन्नत मुबारका पर अमल करते हैं तो अल्लाह ताला के महबूब बंदे बन जाएंगे, अल्लाह के दोस्त बन जाएंगे। और दूसरा जो इनाम मिलेगा सुन्नत मुबारका पर अमल करने का, दूसरा इनाम ये मिलेगा कि अल्लाह ताला हमारी सारी खताओं गुनाहों को बख्श देगा। जब हम सुन्नत मुबारका पर अमल करेंगे, सरकार की सीरत मुबारका पर अमल करेंगे, तो अल्लाह की तरफ से ये इनाम हमको मिलेगा कि अल्लाह ताला हमारी सारी गुनाहों को माफ कर देगा। पहला इनाम तो ये अता किया जाएगा कि हम अल्लाह के महबूब बंदे बन जाएंगे, अल्लाह के दोस्त बन जाएंगे। और दूसरा इनाम ये अता किया जाएगा कि अल्लाह ताला हमारी सारी गुनाहों को माफ कर देगा। और एक मकाम पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मैं युतीइर रसूल फक़द अता अल्लाह, यानी जिसने रसूल का हुक्म माना बेशक उसने अल्लाह का हुक्म माना। यानी मेरे आका ने जो काम करने का हुक्म दिया हमने उस पर अमल किया, मेरे आका की जो सुन्नत मुबारका है हमने उस पर अमल किया, तो हमने अल्लाह के हुक्म पर अमल किया, हमने अल्लाह के हुक्म पर अमल किया। तो मालूम क्या हुआ कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करना, सुन्नत मुबारका पर अमल करना, अल्लाह ताला के फरमान पर अमल करना है। अब मिसाल के तौर पर जैसे मेरे आका सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बहुत सारी सुन्नत मुबारका है। अब अगर हम उस पर अमल करते हैं तो गोया कि हम अल्लाह के फरमान पर अमल कर रहे हैं। और अगर हमने रसूलुल्लाह की सुन्नत मुबारका को छोड़ दिया, हमने उस पर नहीं अमल किया, तो हमने अल्लाह के फरमान पर नहीं अमल किया। इसलिए अल्लाह ताला ने हम और आपको ये हुक्म दिया कि तुम जो है अगर कामयाबी चाहते हो, कामरानी चाहते हो, तो इसके लिए जो है मेरे महबूब की सीरत तुम्हारे लिए बेहतरीन आइडियल है, बेहतरीन नमूना है। तुम मेरे महबूब की सुन्नत मुबारका को पकड़ लो, तुम मेरे महबूब की सीरत को पकड़ लो। अगर तुम मेरे महबूब की सीरत पर अमल करोगे, मेरे महबूब के फरमान पर अमल करोगे, तो मेरे फरमान पर अमल करोगे। और बुखारी शरीफ के अंदर है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी सारी उम्मत जन्नत में दाखिल होगी। मेरे आका ने फरमाया मेरी सारी उम्मत जन्नत में दाखिल होगी सिवाय इसके जिसने इनकार किया, सिवाय इसके जिसने इनकार किया। तो सहाबाए कराम ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, किसने इनकार किया? तो मेरे आका सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में दाखिल हुआ, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने इनकार किया। यानी जो शख्स रसूलुल्लाह की सुन्नत मुबारका पर अमल करता है वो मेरे आका की इताअत करता है, और जो मेरे आका की इताअत करेगा मेरे आका फरमाते हैं वो जन्नत में दाखिल होगा। और जिसने सुन्नत मुबारका को छोड़ा, मेरे आका के फरमान पर
عمل نہیں کیا اس نے جو ہے میرے آقا کی سنت مبارکہ کا انکار کیا۔ اور ایسا شخص میرے آقا فرماتے ہیں کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، جنت میں وہ داخل ہوگا میرے آقا فرماتے ہیں جس نے میری اطاعت کی، میری سنت پر عمل کیا۔ تو اس لیے ہم اور آپ کے لیے ضروری یہ بنتا ہے کہ ہم اور آپ جو ہے اپنے آقا کی سنت مبارکہ پر عمل کریں اور زیادہ سے زیادہ کوشش کر کے جو ہے اپنے آقا کے فرمان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور موطا امام مالک کے اندر ہے کہ امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ میرے آقا نے صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دو چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم انہیں تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ دو چیزیں جو میں چھوڑ کر تمہارے درمیان جا رہا ہوں، اگر تم اسے جو ہے مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت۔ میرے آقا نے ہم اور آپ کے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں، ایک تو کتاب اللہ یعنی قرآن مجید، اور دوسری چیز جو ہے سنت رسول۔ اب اگر ہم قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام کر رکھتے ہیں اور سنت مبارکہ کے دامن کو مضبوطی سے تھام کر رکھتے ہیں تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ سنت پر عمل کرنے کا انعام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اگر ہم سنت مبارکہ پر عمل کریں گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اب آپ تاریخ کا جائزہ لیں، جو فرقے آج گمراہ ہوئے، جو بھی شخص آج گمراہ ہوا ہے وہ سنت رسول اللہ کو چھوڑنے کی وجہ سے ہی گمراہ ہوا ہے۔ جب کوئی شخص سنت کو چھوڑ دیتا ہے، سنت پر نہیں عمل کرتا ہے تو دھیرے دھیرے جو ہے وہ گمراہی کے راستے پر چلا جاتا ہے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں نہ قرآن کو چھوڑنا ہے اور نہ ہمیں سنت رسول اللہ کو چھوڑنا ہے۔ قرآن کے فرمان پر بھی عمل کرنا ہے اور سنت رسول اللہ پر بھی عمل کرنا ہے۔ اگر ہم نے صرف قرآن کو لے لیا تب بھی ہم گمراہ ہو جائیں گے، اور اگر ہم نے صرف سنت رسول اللہ کو لے لیا تب بھی ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ دونوں کو لینا ہے، پھر اس کے بعد اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اور میرے آقا نے یہ فرمایا کہ اگر تم سنت رسول اللہ اور قرآن کے دامن کو تھام کر رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور معجم الاوسط کے اندر ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری سنت کو اس وقت مضبوطی سے تھامے رکھنے والے کے لیے جبکہ میری امت فساد میں مبتلا ہو گئی ہو شہید کے برابر ثواب ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جب فتنوں کا زمانہ آ جائے، سنت رسول اللہ پر عمل کرنا بھاری ہو جائے، یعنی کوئی شخص جو ہے سنت پر عمل کرے، عمل کی وجہ سے لوگ اسے پریشان کرے، لوگ اسے تانا دے، جیسے مثال کے طور پر آج جب کوئی شخص داڑھی رکھ لیتا ہے تو بہت سے لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب ایسا زمانہ آ جائے، فتنوں کا زمانہ آ جائے اور کوئی شخص جو ہے اس وقت میری سنت پر عمل کرے گا تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اسے جو ہے شہیدوں کا ثواب ملے گا، اور ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ اسے جو ہے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، آج کا جو زمانہ ہے یہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ آج کے اس زمانے میں اگر کوئی شخص سنت رسول اللہ پر عمل کرتا ہے تو اسے جو ہے 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔
اور حدیث پاک کے اندر یہ بھی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ میرے آقا نے واضح کر کے بتا دیا، صاف اعلان کر دیا کہ اگر کسی نے جو ہے میری سنت سے محبت کی تو اس نے جو ہے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی جنت کے اندر وہ میرے ساتھ ہوگا۔ تو یہ انعام ہے سنت مبارکہ پر عمل کرنے کا۔ اور بخاری شریف کے اندر ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک طرف تو سنت مبارکہ پر عمل کرنے کا بہت ہی زیادہ انعامات ہے، اور دوسری طرف ہمارے اسلاف صحابہ کرام کے اندر سنت مبارکہ پر عمل کرنے کا جذبہ کیسا تھا۔ ہم اور آپ تو بارہا سنتے ہیں کہ بیٹھ کر پانی پینا چاہیے، یہ سنت مبارکہ ہے۔ داڑھی رکھنا میرے آقا کی سنت مبارکہ ہے۔ کھانا جو ہے بیٹھ کر کھانا چاہیے، یہ سنت مبارکہ ہے۔ مگر ہم اور آپ کے اندر کوئی بھی تبدیلی نہیں آتی، کوئی بھی جذبہ یہ نہیں پیدا ہوتا کہ ہم سنت کی نیت سے جو ہے سنت مبارکہ پر عمل کر لیں۔ مگر وہ صحابہ کرام تھے، ان کا جذبہ دیکھیں کہ وہ جیسے ہی میرے آقا کے کسی کام کو دیکھتے اور یہ جان جاتے کہ یہ چیز جو ہے میرے آقا کی سنت مبارکہ ہے، اس پر وہ کس طریقے سے عمل کرتے تھے۔ بخاری شریف کے اندر ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک درزی نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی، یعنی ایک صحابی رسول نے میرے آقا کی دعوت کی، اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں بھی جو ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس صحابی رسول کے مکان پر تشریف لے گیا، اور جب میرے آقا اور حضرت انس بن مالک اس صحابی رسول کے مکان پر تشریف لے گئے تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے روٹی اور شوربہ پیش کیا۔ روٹی اور شوربہ جو ہے تناول کرنے کے لیے، کھانے کے لیے اس صحابی رسول نے پیش کیا، اور اس شوربے کے اندر جو ہے خشک گوشت کی بوٹیاں اور کدو کے ٹکڑے تھے، یعنی جو سالن بنایا گیا تھا اس کے اندر جو ہے گوشت کے خشک یعنی جو سوکھا ہوا گوشت تھا اس کے ٹکڑے تھے، اور کدو جو ہے ڈال کر وہ شوربہ بنایا گیا تھا۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ حضور جو ہے کدو شریف تلاش کر کے تناول فرما رکھے ہیں۔ حضرت انس نے فرمایا کہ میں نے کیا دیکھا کہ میرے آقا کے سامنے جو شوربہ پیش کیا گیا ہے جس کے اندر خشک گوشت کی بوٹیاں ہیں اور کدو شریف ہے، تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ اس کے اندر سے میرے آقا جو ہے کدو شریف کو تلاش کر کر کے جو ہے تناول فرما رکھے ہیں۔ اب آگے حضرت انس فرماتے ہیں کہ اس کے بعد بھی جو ہے اس کے بعد یعنی جب میں نے اس چیز کو دیکھ لیا کہ میرے آقا کو کدو شریف بہت زیادہ پسند ہے، اسی دن سے جو ہے حضرت انس فرماتے ہیں کہ میری بھی پسند جو ہے کدو شریف ہو گئی، یعنی میں بھی جو ہے کدو شریف کو بہت ہی شوق سے کھانے لگا کیونکہ میرے آقا کو کدو شریف پسند تھا۔ تو حضرت انس نے جو ہے اس طریقے سے میرے آقا کی سنت مبارکہ پر عمل کیا کہ جب انہوں نے دیکھ لیا کہ میرے آقا کو کدو شریف پسند ہے تو انہوں نے جو ہے اپنی پسند کو کدو شریف بنا لیا۔ تو اس طریقے کا جذبہ جو ہے صحابہ کرام کے اندر تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ ہر میدان میں جو ہے کامیاب تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میرے محبوب کی سیرت جو ہے تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے، اور میرا محبوب جس چیز کا حکم دے اسے جو ہے تم کرو،
اور جس سے میرا محبوب روک دے اس سے رک جاؤ۔ تو صحابہ اکرام نے ان آیت کریمہ پر عمل کرتے ہوئے میرے آقا کی سیرت مبارکہ کو آئیڈیل بنایا، اور جب کوئی شخص جو ہے میرے آقا کی سیرت کو، سنت کو آئیڈیل بنا لیتا ہے، پھر وہ کسی بھی میدان میں جو ہے ہارتا نہیں ہے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، اپنی زندگی کے اندر سنت مبارکہ کو داخل کرے، اور اس پر جو اللہ تعالیٰ نے انعامات کا اعلان کیا ہے وہ انعامات ضرور آپ کو عطا کیا جائے گا، مگر شرط یہ ہے کہ پہلے جو ہے ہم سنت رسول اللہ پر عمل کرنے والے بنے۔ اگر کامیابی چاہتے ہیں، کامرانی چاہتے ہیں، تو سنت رسول اللہ کے دامن کو جو ہے تھامنا پڑے گا، اور جو شخص سنت رسول اللہ کے دامن کو تھام لیتا ہے وہ ہرگز کبھی بھی جو ہے گمراہ نہیں ہوگا۔ یہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے، اس زمانے میں جو ہے سنت رسول اللہ کے دامن کو تھامنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ بات بات پر لوگ تانا دیتے ہیں، بات بات پر سنت رسول اللہ پر عمل کرنے والے کو جو ہے ستایا جاتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے۔ تو ایسے وقت میں اگر ہمارے سامنے یہ ماحول ہے، مگر مزدہ جو میرے آقا نے دیا ہے وہ بہت بڑا دیا، کہ ایسے پرفتن دور میں جب کوئی شخص سنت پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا